پورے دی جائیں گی، لیکن عورتوں کو کیا ملے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عورتوں کی مختلف صورتیں ہیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ عورت کنواری ہو۔ اگر کنواری لڑکی جنت میں جائے گی تو اس صورت میں اس کا کسی جنتی مرد سے نکاح کروا دیا جائے گا۔ دوسری وہ عورت ہے جو کسی کے نکاح میں فوت ہوئی، تو جس کے نکاح میں یہ فوت ہوئی ہے، اگر وہ اس کا شوہر بھی جنت میں جاتا ہے تو قیامت والے دن جنت میں وہی اس کو ملے گا، اور اگر وہ جنت میں نہ جا سکا تو پھر اس کی بھی شادی کسی جنتی مرد سے کروا دی جائے گی۔ اب وہ عورت کے جس کے بہت سارے شوہر ہو، یعنی پہلے نکاح ہوا، طلاق ہو گئی، پھر دوسرے سے نکاح ہوا، تو اب پہلے شوہر کے ساتھ رہے گی یا دوسرے شوہر کے ساتھ رہے گی؟ تو اس حوالے سے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جس کے نکاح میں وہ اس دنیا سے جائے گی، اس کا انتقال ہوگا، قیامت والے دن وہ اسی کی بیوی بنے گی جنت میں، اور جو دوسرے جن سے طلاق ہو گئی یا جو پہلے فوت ہو گئے تھے تو ان کی بیوی یہ جنت میں نہیں بن سکے گی۔ اچھا، اب ایک اور صورت یہ بن جاتی ہے کہ ایک عورت کے کئی شوہر ہیں لیکن وہ کسی کے نکاح میں نہیں، جیسے ایک شوہر کیا طلاق ہو گئی، دوسرا شوہر کیا طلاق ہو گئی، تیسرا شوہر کیا طلاق ہو گئی، اب یہ کسی کے بھی نکاح میں نہیں ہے، تو قیامت والے دن اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ تو اگر یہ تینوں شوہر جنت میں جاتے ہیں تو اس صورت میں اس بیوی کو اختیار دیا جائے گا کہ جس کے ساتھ چاہے وہ رہے، اور بیوی اس کو اختیار کرے گی جس کے اخلاقیات دنیا میں سب سے اچھے تھے، تو اس کے ساتھ بیوی جنت میں رہے گی۔ اور یہ ذہن نشین رکھیے گا کہ بیویوں کا زیادہ ہونا یہ مرد کے لیے حسن ہوتا ہے، اور عورت کے شوہر زیادہ ہونا یہ عورت کے لیے حسن نہیں ہوتا، بلکہ اس کو بے حیائی قرار دیا جاتا ہے۔ عورت ہمیشہ ایک ہی شوہر کے تحت رہ کے اپنی زندگی کو اچھے انداز سے بسر کرنے کی خواہش رکھتی ہے کہ جنت میں بہت اچھے طریقے سے پوری کر دی جائے گی، اور وہ ساری نعمتیں جو اس کے شوہر کو ملے گی اس کو بھی ساری کی ساری نعمتیں ملے گی، اور یہ جو چاہیں گے ان کو جنت میں وہ مل جائے گا۔ اور خواتین مطمئن رہیں، جنت میں یہ خوش رہیں گی، وہ سارے وسواس جو اب ان کے ذہن میں آتے ہیں قیامت والے دن جنت میں جا کے ان کے ذہن میں ایسی کوئی چیز نہیں آئے گی، یہ وہاں پرسکون اور خوش رہیں گی۔